آپ جب اللہ پہ اعتماد کریں گے، توکل کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی دنیا میں ساری ضرورتیں پوری کرے گا۔ کیسے کرے گا؟ جب آپ بالغ ہوگے، آپ اللہ پہ توکل کر کے نکاح کرو گے تو اللہ آپ کے لیے گھر کا انتظام کرے گا۔ پھر جب بیوی آئے گی، اس کے 2 وقت کی روٹی کا انتظام۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی، ہماری بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہم جب بالغ ہوں تو ہمیں ایک عدد بیگم چاہیے تاکہ ہم برائیوں کی طرف بولو نہ جائیں۔ پھر ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں، اللہ کہہ رہے بیگم بھی دلا دوں گا، اس کے بعد تمہارے لیے سوٹیبل مناسب درجے کے گھر کا انتظام بھی، ذاتی ہو یا رینٹ پر ہو، لیکن سر چھپانے کی جگہ چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں محنت کرتا رہے گا، سر چھپانے کی جگہ تجھے مناسب مل جائے گی۔ اس کے بعد اس کے بچے ہوتے ہیں، ان کے لیے رزق چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ تو اللہ میاں کہتے ہیں ان کے لیے رزق کا انتظام میں کر دوں گا۔ اور اللہ میاں نے صرف زبانی دعوے نہیں کرے بلکہ اس کو پورا کر کے بھی دکھا دیا۔ کیسے پورا کیا؟ اب بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں روٹی کھاتی ہے، اس سے بچے کی آنکھ بن رہی ہے، اسی روٹی سے بچے کی ناک بن رہی ہے، اسی روٹی سے بچے کے کان بن رہے ہیں، اسی روٹی سے بچے کی زبان بن رہی ہے، اسی روٹی سے بچے کا دماغ بن رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں کون کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر کر رہے ہیں، سائنسدان کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کر رہا ہے میرے بھائی۔ کمال کی بات ہے، ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا، کمال کی بات ہے یا نہیں؟ دودھ کو دیکھو، روٹی کو دیکھو، ماں کھاتی روٹی ہے، بنتا کیا ہے؟ دودھ۔ کسی کا باپ بنا سکتا ہے دودھ سے روٹی؟ ہمارا رب بچہ پیدا ہوتے ہی ایسے سافٹ ویئر ماں کے پیٹ میں انسٹال ہو جاتے ہیں، یا ایسے سافٹ ویئر حرکت میں آ جاتے ہیں جو ابھی تک ایک قطرہ دودھ کا پیدا نہیں ہو رہا تھا، ادھر بچہ آیا اور دے دنادن دودھ پیدا ہونا شروع۔ کمال ہے۔ اس کا مطلب وہ جو اوپر بیٹھا ہوا رب ہے وہ ہم سے غافل نہیں ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے کس کی شادی ہو رہی ہے، کس کے بچے ہو رہے ہیں، کس کی کیا ضرورت ہے، کتنے ہو رہے ہیں، وہ سب کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے۔ تو ٹینشن لینے کا کیا ہے بھائی؟ اس کے بعد بھی کوئی ٹینشن لے رہا ہے، پیسے ہی نہیں ہے، پیسے ہی نہیں ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ کل وہ میرے بھانجا مجھے ملا نا، اس کی شادی ہو رہی ہے، تیلا جیب میں ہے نہیں، شادی ہو رہی ہے۔ تو مجھے کہنے لگا کہ جب میری ابا نے میری شادی کی بات کی تو سارے رشتہ دار خلاف ہی، کماتا وماتا کچھ ہے نہیں، تم رکھو گے کہاں بہو کو؟ میرا اپنا سگا 2 بھانجے، تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا بس ہو جائے گا۔ وہ ہو گیا، گھر کا انتظام بھی ہو گیا، فرنیچر کا انتظام بھی ہو گیا، ابھی رخصتی اگلے ہفتے۔ تو کہہ رہے تھے اگر ہم آپ کے بیان نہ کل کی بات ہے، کہہ رہے ہیں آپ کے بیان نہ سنے ہوتے نا تو ہم نہیں کرتے شادی، ہم نے سنا تھا کہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو ہو گیا۔ مجھے دیکھ لو، آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ اللہ پہ توکل اور اللہ پہ اعتماد کیا ہوتا ہے اور کیسے ہم نے آگے زندگی گزارنی ہے، کن اصولوں کو سامنے رکھ کر، جو ان اصول ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیے ہیں، ڈپریشن میں جا رہے ہیں، خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم نے سامنے آخرت کو رکھنا ہے۔ تو ہماری بنیادی ضرورت، ہم ملازمت کر سکتے ہیں اللہ کا تو یہ تمہیں کرنی پڑے گی، یہ میں خود سے روزی نہیں دوں گا، پہلے دہاڑی لگاؤ گے، جاب کرو گے، کماؤ گے تو پیسہ ملے گا۔ یہ کام ہم کر سکتے ہیں، لہذا اللہ کہتا ہے تم کرو، میں تمہیں رزق دوں گا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی بنیادی ضرورت ہے دودھ، اور دودھ بھی وہ جو بچے کے لیے سوٹیبل ہے، وہ ماں کے علاوہ کہیں ہوتا نہیں ہے، وہ ہم اور آپ پیدا نہیں کر سکتے۔ ہم اس کو پلا دیں گے بھینس کا، بکری کا یا ڈبے کا، ڈبہ ہم پیدا کر سکتے ہیں، وہ ہم پلا دیتے ہیں اس کو، وہ اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جو چیز تم سے نہیں ہوگی وہ میں کر لوں گا، صحیح ہے نا؟ وہ کیا کروں گا؟ وہ میں کروں گا۔ لہذا دودھ کس نے پیدا کر دیا؟ اللہ نے۔ تو عقل مند اگر ہو، جو اللہ کو مانتا ہو، وہ کیا کہے گا؟ بھائی اللہ نے پیدا کیا ہے نا، تو سکھائے گا کون؟ جو کام تو نہیں کر سکتا، بچے کے لیے کون سی ورک شاپ ہے بھائی جہاں بچے کو سکھایا جائے؟ اتنا سا بچہ کیسے سیکھے گا؟ تو اللہ میاں نے کیا کیا؟ بچہ پیدا ہوتے ہی اتنا گھنا، اتنا ڈیڑھ ہوشیار پیدا ہوتا ہے، اس سے کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن آپ دیکھو بچے کی پیدائش کے وقت، پیدا بکری کے بچے کو دیکھ لو، یہ کون سکھا رہا ہے بھائی اس کو؟ اللہ سکھا رہا ہے۔ تو ہم کوئی کافر تھوڑی ہیں جو خدا کے منکر ہوں، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں۔ عرش پہ بیٹھا ہوا رب اس بکری کے بچے کو سکھا رہا ہے اور کہہ رہے اس کی ضرورت کون پوری؟ جس نے پیدا کیا وہ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ ایک ایک چیز اللہ نے کیلکولیٹ کر کے رکھی ہوئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی پرندوں کی، پرندے کی تمام بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب ہم اللہ پہ توکل کریں،
اور اپنی طرف سے محنت بھی کریں تو ہماری بھی تمام بنیادی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ تم اللہ پہ توکل کرو گے، بنیادی ضرورتیں کیا ہو جائیں گی؟ پوری۔ اور بنیادی ضرورتیں یہی ہیں۔ اس سے آگے کی جتنی بھی چیزیں ہیں میرے بھائی وہ بنیادی ضرورتیں نہیں ہیں، وہ اللہ کی طرف سے گریبیاں ہیں۔ گریبی سمجھتے ہو؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کس کو کہ اللہ روزی تنگ کر دیتا ہے، بس بنیادی ضرورت ملتی ہے اس کو، اور کسی کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اتنے کھولتا ہے کہ اس کے لیے نوٹ گننا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہ غریبی ہے، وہ ضرورت تھوڑی ہے، وہ اللہ کسی کو زیادہ نواز دیتا ہے، تو اس پہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ جس کو اللہ زیادہ دے گا، جانا اس نے بھی قبر کے گڑھے میں ہے، اس سے بھی چھین لے گا اللہ تعالیٰ۔ جس کو اللہ کم دے گا، جانا اس نے بھی کہاں ہے؟ قبر کے گڑھے میں، اس سے بھی اللہ چھین لے گا۔ جو جب دونوں کا انجام سیم ہونے والا ہے تو پھر ٹینشن لینے کا ہے کہ نہیں ہے؟ پھر ٹینشن لینے کا نہیں ہے، انجام سیم ہونے والا ہے۔